السلام علیکم گائز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل نورین کیلیگرافی۔ تو گائز آج ہم لوگ اسم کی قسمیں، اسم جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، لیکن اسم کی قسمیں ہمیں بہت ہی مشکل سے مل پاتی ہیں اور اس کی قسمیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی، اور یہ ٹائم پہ جو کہ ایگزام میں آتی ہیں 9 to 12 کے ایگزام میں آتی ہیں، تو اس لیے آج ہم کمپلیٹ جو اسم کی قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کو لرن کریں گے، کیونکہ یہ آئین پہ ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں انگلش میں ناؤن ہوتا ہے، ناؤن مینس کسی بھی، نام از اے نیم آف اے پرسن پلیس اینیمل اور تھنگس، کسی بھی جگہ چیز ہے کسی کے بھی نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اسی طرح سیم اسم ہوتا ہے اردو میں، کسی بھی جگہ چیز یا کسی کے بھی نام کو، انسان کے، جانور کے کسی کے بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ناؤن کی قسم ہوتی ہے، ناؤن بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ناؤن یوزولی کلاسیفائڈ ایز کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن اینڈ آل۔ تو اسی طرح اسم جو ہوتا ہے، اسم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اسم کی قسمیں، اس میں جو ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ اسم معرفہ، اور دوسرا اسم نکرہ، ٹھیک ہے۔ اب اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص شے ہوتا ہے چیز، کسی خاص شے، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے میز، اکبر، دہلی وغیرہ۔ اب اس میں چیز کا نام ہے، اکبر کسی انسان کا نام ہے اور دہلی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اب نکرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے استعمال ہو سکے، جیسے آدمی۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو ایک قسم کے تمام افراد، یعنی کہ ایک طرح کے کئی لوگوں کے لیے استعمال ہو سکے، جیسے کہ آدمی کتنے بھی ہو سکتے ہیں، سب کے الگ الگ نام ہیں۔ گھوڑا کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ہیں۔ درخت بھی بہت ہیں، اور کتاب بھی بہت ساری، بکس بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک پرٹیکولر، اگر ہم نام دے رہے ہیں کہ گلزار ادب، گلشن اردو، نوائے اردو، تو یہ ہو گئی اس میں معرفہ۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کتاب، تو وہ ہو جائے گی اس میں نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اسم معرفہ کی بھی قسم ہوتی ہیں۔ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے، اگر آپ یہ ویڈیو یہ جو میں بتا رہی ہوں اس کو اچھے سے سن لیں گے تو آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ ایسے ہی یاد ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گئی ہوں گی کہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے اور اسم نکرہ کیا ہوتا ہے۔ اسم معرفہ جس میں ایک پرٹیکولر انسان، چیز یا ایک پرٹیکولر جگہ کے بارے میں نام دیا ہو، تو وہ آپ کا اسم معرفہ۔ اور اگر ایسی چیز، ایسا نام ہو جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے بھی، بہت سی چیزوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کتاب ہے، کتاب کا نام بہت ساری بک بھی آ سکتی ہیں، تو یہ نکرہ ہو جائے گا۔ اب اس میں جو معرفہ ہے، اس کی کتنی قسمیں؟ اس کی 5 قسمیں اس میں دی گئی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ خطاب، لقب، کنیت اور تخلص، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کیا ہے؟ خطاب، وہ نام جو کسی نمایاں خدمت کے بدلے میں حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کا مرتبہ بڑھانے کے لیے دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں، جیسے خان بہادر، نجم الدولہ، زبیر الملک، سر، رائے بہادر، شمس العلماء، بھارت رتن، پدم بھوشن اور پدم شری۔ ہم نے سنا ہوا کہ وہ پدم بھوشن فلانا فلانا اس طرح سے نام دیا رہتا ہے، تو ان کے ساتھ ان کا خطاب دیا رہتا ہے۔ تو خطاب سمجھ میں آیا ہوا کہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو کسی نمایاں خدمت، آپ کو کچھ کسی خدمت، کچھ کام کرنے کے بدلے میں حکومت یا جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے آپ کو ایک خطاب دیا ہوتا ہے، جیسے کہ بھارت رتن ایوارڈ دیا جاتا ہے، پدم بھوشن دیا جاتا ہے، پدم شری دیا جاتا ہے۔ تو جو جن کو بھی ملتا ہے تو ان کے نام سے پہلے پدم شری لگا دیا جاتا ہے، پدم شری کر کے نام لیا جاتا ہے، تو یہ ان کا خطاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لقب کیا ہوتی ہے؟ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے دیا گیا ہو، اسے لقب کہتے ہیں، جیسے رستم ہند، بلبل ہند، ملکہ ترنم، بابائے اردو، شیر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ وغیرہ۔ تو خطاب آ گیا سمجھ میں آپ کو؟ جب ہم کوئی سی خدمت انجام دیتے ہیں تو حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے اگر ہمیں کوئی خطاب دیا جا رہا ہے، تو کچھ نام دیا جا رہا ہے، تو وہ ہمارا خطاب ہے۔ اور لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو کسی خوبی
یا کمال کی وجہ سے ہمیں دیا گیا ہو، ہمارے اندر کچھ خوبی ایسی ہو جس کی وجہ سے ہمیں وہ نام دیا گیا ہو تو وہ لقب ہوتا ہے. جیسے کہ رستم ہند، بلبل ہند، ملکہ ترنم، بابا اردو، شعر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب تھرڈ ہوتی ہے کنیت. ایسے نام جو ماں باپ، خاندان یا کسی خاص تعلق کی بنیاد پر مشہور ہو جاتے ہیں کنیت کہلاتے ہیں. ایسے ابن مریم، ابو القاسم، ابو الکلام، ام سلمہ، فاطمہ بنت عبداللہ، البیرونی، ام کلثوم، ابو ہریرہ وغیرہ. یہ کنیت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ماں باپ یا کسی خاندان یا کسی خاص مقام سے تعلق کی بنیاد پر مشہور ہو جاتے ہیں، اسے کنیت کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی نام دیا جا رہا ہے جو کہ آپ کی خدمت آپ نے کہیں کام کیا ہو اور بہت اچھا کام کیا ہو آپ نے، تو آپ کو حکومت یا گورنمنٹ یا ادارے کی طرف سے نام دیا جا رہا ہے تو وہ آپ کا خطاب ہے، لقب، جو کہ آپ کے اندر کچھ خوبی ہے، آپ کے اندر کچھ کمال ہے تو اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے تو وہ آپ کا لقب ہے. اور اگر آپ ایسا نام جو کہ آپ کے خاندان یا کسی خاص مقام سے تعلق کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے، کہ آپ کا اگر تعلق کسی خاندان سے ہے تو اس کی بنا پر اگر آپ کو کچھ نام ملا، جیسے کہ ابن مریم، ابو القاسمی، ابو الکلام، فاطمہ بنت عبداللہ یعنی کہ فاطمہ بیٹی عبداللہ کی، اگر آپ کو اس طرح سے کچھ نام دیا جا رہا ہے تو وہ ہوتا ہے آپ کا کنیت. ٹھیک ہے. جو آپ کو خاندان یا کسی خاص مقام کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اگر کچھ نام دیا جا رہا ہے تو وہ آپ کی کنیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ خطاب جو کہ آپ کو کسی ادارے میں کام کرنے کی وجہ سے، اگر آپ کو نے بہت اچھا کام کیا اس وجہ سے جو آپ کو نام دیا گیا ہے وہ خطاب ہے آپ کا. اگر آپ کے اندر کچھ خوبی، کچھ کمال ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نام دیا گیا ہے تو وہ لقب ہے آپ کا. کنیت آپ کو اگر آپ کو آپ کے ماں باپ، خاندان کی طرف سے اگر آپ کو کچھ نام دیا گیا ہے تو وہ کنیت. عرف اصلی نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام پڑھا جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں. جیسے کلو، چنو، گڑیا، ناٹے، ببلو، یہ آج کل بہت فیمس نام بھی ہیں، یہ ننھے میاں، گڈو وغیرہ. تو یہ جو نام ہے یہ بہت فیمس ہیں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چڑانے کے لیے یا اس سے پیار سے کچھ ورڈ کہنے کے لیے ہم نام کے علاوہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ حرف ہوتا ہے، اسے ہم حرف کہتے ہیں. جیسے کہ یہ نام تو آپ کے آس پاس بہت آپ نے سنے ہی ہوں گے. کسی سے کلو کہہ رہے ہیں، کسی سے گڑیا، ناٹے، کچھ بھی کہتے ہیں. گڈو بہت فیمس ہے، زیادہ تر لوگ گڈو، یہ ننھے میاں، بڑے میاں، چھوٹے میاں، اس طرح کے. اب تخلص. ففتھ تخلص، وہ نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں. جیسے میر، غالب، فراق، جگر، انیس، آزاد، حالی، مجاز، یہ سب ان کی کیا ہے؟ تخلص ہے کہ انہوں نے اپنا اصل نام کی جگہ انہوں نے اپنے ساتھ یہ نام بھی ایڈ کر کے رکھا ہے. تو وہ نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے یا اپنی بات میں استعمال کرتا ہے، اپنا نام اگر شاعر اپنے کلام میں اپنے بات میں اپنا نام استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا تخلص بن جاتا ہے. سنا ہوگا میر درد میر، فراق گورکھ پوری، جگر مراد آبادی. تو وہ جگر یوز کرتے زیادہ تر اپنا جتنے بھی ان کے شعری کلام ہے، شعر اس میں وہ یہ نام یوز کرتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے تخلص. بہت سے لوگ اپنا ایک تخلص یوز کرتے ہیں. یہ 5 جو ہوتے ہیں یہ اس میں معرفت ہیں. ٹھیک ہے. اس میں معرفت معلوم ہے کیا ہے. اب ہم اس میں نکرہ پڑھیں گے. اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اس کی بھی ذات، استفہام، فاعل، مفعول اور مصدر. اس میں ذات کسی ایک عام چیز یا جنس کے نام کو اس میں ذات کہتے ہیں. مثلا کتا، دری، پینسل، دروازہ، لڑکا وغیرہ اس میں ذات کو اس میں عام بھی کہتے ہیں. کسی کی ذات کے بارے میں ہوں تو اس کو وہ اس میں ذات بہت سمپل ہے. اس میں استفہام وہ اس میں جو پوچھنے کے مقام میں بولے جائیں، جیسے کب، کیا، کون، کتنا وغیرہ. کون انسانوں اور جانداروں کے لیے آتا ہے، کیا چیزوں کے لیے اور کون سا دونوں کے لیے آتا ہے، کب وقت کے لیے، کہاں جگہ کے لیے، کتنا مقدار کے لیے، کیسا صفت کے لیے اور کدھر سمت کے لیے آتا ہے.
ابھی اس میں فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ اس میں فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ کھیلنے والے کو کھلاڑی، تیرنے والے کو تیراک، پوجا کرنے والے کو پجاری، قتل کرنے والے کو قاتل، ظلم کرنے والے ظلم ہے، یہ ظلم ہوگا، ظلم کرنے والے کو ظالم اور گانے والے کو گویا گائک کہتے ہیں۔ پھر ہے اسم مفعول۔ مفعول فعل کی نسبت سے جو نام لے کر مفعول کو پکارے اسے اسم مفعول کہتے ہیں، جیسے کہ اسم فاعل کی طرح یہ بھی مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھا ہوا، ستایا ہوا، مظلوم، مقتول، مخلوق، جلا ہوا، پڑھا ہوا وغیرہ۔ پھر اسم مصدر، وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلے ہوں۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے مگر فعل کے لوازم اس میں نہیں پائے جاتے، مصدر کی علامت نہ ہے، جیسے دوڑنا، پینا، کرنا، رونا وغیرہ۔ تو یہ جو 5 اسم نکرہ کی قسمیں تھیں یہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو لرن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایگزامس میں آتے ہیں اور یہ آئین پہ بھی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ اور لائک بھی ضرور کریے گا۔ تھینک یو۔